الاعراف رکوع نمبر 13 آیت نمبر 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں ذکر چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے گئے، آپ نے اسے دعوت دی، دعوت توحید، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ اور جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، تو فرعون نے ساری بات سن کے کیا کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو کوئی نشانی پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے پیش کیے، ایک تو اپنا عصا مبارک نیچے ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لیا اور جب باہر نکالا تو وہ بالکل چمکدار چاندی کی طرح سفید چمک رہا تھا۔ اب جب یہ سارا کا سارا منظر فرعون نے دیکھا تو فرعون پریشان ہو گیا، گھبرا گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ عجیب قسم کی بات ہم نے دیکھی ہے کہ ایک ڈنڈا ہے اور ڈنڈے کو جب موسیٰ نے نیچے پھینکا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا، آخر یہ کیسے بن گیا؟ تو اس پر کیا ہوا کہ اس کی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس نے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس مشورے کے اندر کیا طے پایا، آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر اسی چیز کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فرعونی تھے، قوم فرعون کے بڑے بڑے سردار تھے، سرکردہ لوگ تھے، وہ سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھے
کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہے اور یہ کیا ہوا ہے، تو ان سب نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بس موسیٰ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جادوگر بھی ہے اور عام جادوگر نہیں ہے، بڑا تگڑا پڑھا لکھا، دیکھتے نہیں ہو اتنا بڑا جادو تمہارے سامنے پیش کر دیا، تو اب کرنا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بھئی اس طریقے سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ موسیٰ کی یہ سازش ہے کہ یہ تمہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کر دے۔ وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ چیزیں ہیں، لوگ تو اس کے گرویدہ بن جائیں گے، لوگ اس کے قریب لگیں گے، اس کی باتوں میں آ جائیں گے، اور وہ سارے کے سارے مل کر وہ ہماری مخالفت کریں گے، ہمارا جینا حرام کر کے رکھ دیں گے، تو ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر اپنے گھروں سے ایک قسم کے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ تو بھائی اس کے لیے نا کوئی بڑی پلاننگ کرنی ہوگی، چھوٹے موٹے معاملے اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ موسیٰ جادوگر ہے اور پڑھا لکھا جادوگر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جادوگر اکٹھے کریں اور پڑھے لکھے تگڑے بڑے نامی گرامی جادوگر اکٹھے کریں، اور اس کے بعد ان دونوں کو آمنے سامنے کر دیں گے، جادوگر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایسی بات ہے کہ ان کا جادو یہ اکیلے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے جادوگر ہوں گے، اس کا جادو چھوٹا ہو جائے گا اور پھر ہمارا بڑا ہو جائے گا، تو اس طریقے سے ہمیں فتح مل جائے گی، ان کو شکست مل جائے گی۔ فرعون کہنے لگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، بات سمجھ آنے والی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہنے لگے اس کے لیے ایک دن پہلے تو مقرر ہونا چاہیے کہ ایک دم سے جب سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے نا، اور سب اکٹھے ہو کر جب وہ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لیں گے، اس کے بعد اگر موسیٰ کسی کے پاس جائے گا بھی تو وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک دن مقرر کر دیا، اور وہ بھی کہنے لگے کہ وقت بھی، دن بھی مقرر اور وقت بھی دوپہر کا ٹائم ہو، چاشت کا ٹائم ہونا چاہیے، جب بالکل روشنی ہو، سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہو، کوئی انسان شک میں نہ رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے بہت سارے بندے مختلف شہروں کے اندر بھیجے کہ جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو میری طرف بلا کر لے آؤ۔ ایک طرف تو یہ اعلان ہو رہا تھا، جادوگر اکٹھے ہو رہے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ بھی عوام کو بھی بڑا تجسس تھا، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، تو عوام کو بھی یہ پیغام مل رہا تھا کہ سب نے اکٹھے ہو کے آنا ہے۔ وہ دن آ گیا، جادوگر موجود ہیں۔ سب سے پہلے جادوگروں نے یہ کہا کہ اے فرعون، جب ہم غالب آ جائیں گے اور ہم موسیٰ کو شکست دے دیں گے، یہ بتاؤ کہ ہمیں کچھ ملے گا بھی کہ ہم مفت میں سارا کا سارا کام کریں گے؟ فرعون نے کہا بہت کچھ ملے گا، انعام بھی ملے گا، تمہیں بہت کچھ تحفے دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تمہیں اپنا قرب دے دوں گا، اپنا وزیر مشیر بنا دوں گا، اپنا مقرب بنا دوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آئی، اب ہم بھی دل کھول کے اپنا کچھ ہنر دکھائیں گے، کچھ اپنا زور لگائیں گے۔ ایسا تو نہ ہونا کہ بھی ہم سارا کا سارا زور لگائیں اور سب کچھ دکھا کے اس کے بعد بھی تو کہ چلو دفع ہو جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، سب کچھ ملے گا، اور اضافی چیز یہ کہ میرا قرب بھی ملے گا، تو میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اب سب اکٹھے ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے سب سے پہلے آفر دی کہ اے موسیٰ، کیا خیال ہے کہ تو پہلے اپنا کام دکھاتا ہے یا پہلے ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تمہاری باری ہے۔ ان لوگوں نے اپنا جادو پیش کیا، جس کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا جادو تھا۔ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ بہت بڑا، سحر عظیم، بہت بڑا جادو تھا۔ وہ جادو کیا تھا؟ جب انہیں پتہ چلا کہ ایسے ایسے موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ پوچھتے تھے کہ وہ کرتا کیا ہے موسیٰ؟ انہیں بتایا گیا ابھی ایک ڈنڈا ہے، یوں پھینکا اتنا بڑا سانپ بن گیا۔ انہوں نے کہا پھر تو مسئلے کو نہیں، یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ جادوگر ڈنڈے لے کے آئے کہ ہم بھی ڈنڈے پھینکیں گے، وہ بھی ایسے ایسے سانپ بن جائیں گے، اور کچھ رسیاں لے کے آئے کہ ہم جب رسی پھینکتے ہیں نا تو رسی سانپ بن جاتی ہے،
اور جب ہمارے اتنے سارے سانپ بنیں گے تو موسیٰ کا تو ایک سانپ ہوگا، وہ کیا کر لے گا؟ اب ان لوگوں نے سب سے پہلے اپنا کرتب پیش کیا، وہ ڈنڈے پھینکے اور وہ رسیاں پھینکی تو وہ سب کے سب سانپ بن گئے۔ جب سانپ بنے اس پر موسیٰ علیہ السلام کچھ پریشان سے ہو گئے کہ میں نے جو کام کرنا ہے ہوگا تو وہ بھی یہی کچھ، کیونکہ میں نے بھی تو اپنا آثار ڈالنا ہے، پہلے وہ بھی سانپ بنا تھا، بے شک وہ بڑا بنا تھا، یہ چھوٹے ہیں، لیکن بات تو ایک جیسی ہے۔ اب لوگ کیسے فرق کریں گے کہ یہ جو موسیٰ کر رہے یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی جیسے جادوگر ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے، اندر سے ڈر رہے تھے کہ لوگ اس میں کیسے فرق محسوس کریں گے۔ مجھے تو پتہ ہے کہ اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، ساری بات حق سچ ہے، بات یہ ہے کہ میں کس کس بندے کو سمجھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، ہم جو تیرے ساتھ ہیں۔ جب وہ سارا منظر ہو گیا، فرعون بھی دیکھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور سب کے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سانپ ہی سانپ ہے، سانپ ہی سانپ ہے ہر طرف۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اب تو اپنا ڈنڈا پھینک۔ جب آپ نے عصا مبارک ڈالا تو وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ ان کو نگلنا شروع کر دیا، اور وہ جو ڈنڈے کے سانپ تھے یا رسیوں کے تھے وہ سب کو نگل گیا، میدان خالی۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ سانپ پھر بندوں کے پاس گیا، منہ کھول کے بندوں کو ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، بندے خوف زدہ ہو کے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ فرعون بھی کہنے لگا کہ اے موسیٰ اب ہمیں بچا، ہمیں بچا۔ تو وہ سب کے سب مان گئے کہ موسیٰ حق ہے، اور جادوگر مان گئے کہ یہ حق ہے اور ہم باطل پر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب وہاں سے لوٹے تو وہ ذلیل ہو کر لوٹے اور مغلوب ہو کر لوٹے، اور حق بالکل کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ اللہ نے حق کو باطل سے ممتاز کر دیا۔ سب انسان اس ٹائم بے ساختہ کہہ رہے تھے کہ واقعی موسیٰ حق ہے اور یہ سب کا سب باطل نظام۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد پھر جادوگر ایمان لائے، فوراً سجدے میں گر پڑے۔ اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ اس کے ترجمہ دیکھیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے یہ کہا، ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ موسیٰ یہ جادوگر ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یریدو یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم کہ تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دے۔ فماذا تأمرون بس تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالو اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا، ارجہ اس کو مہلت دو۔ ابھی فی الفور موسیٰ کو پکڑنا نہیں ہے، اس کو کوئی سزا نہیں دینی، ارجہ اس کو مہلت دو، وَأَخَاهُ اس کے بھائی کو بھی مہلت دو، بھائی ہارون دونوں کو مہلت دو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور چھوڑ دو پیغام رساں شہروں میں، حاشرین جو جمع کرنے والے ہوں۔ حشر کا میدان اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہاں لوگ جمع ہوں گے، معاشر جمع ہونے کی جگہ، حاشرین جو وہ جمع کرنے والے ہوں سب کو، یأتوکا وہ لائیں تیرے پاس، بکل ساحر ہر قسم کا جادوگر، علیم جو پڑھا لکھا ہو، اچھی طرح جاننے والا ہو، عام بندوں کو نہ لے کے۔ وجاء السحرۃ فرعون اور فرعونی جادوگر آ چکے، قالو آ کر کہنے لگے، ان لنا لاجرا کہ بے شک ہمارے لیے البتہ معاوضہ ہوگا، ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ گئے، یعنی ہمیں کچھ دینا بھی تو چاہیے نا۔ قالا فرعون نے کہا نعم وہ بھی ملے گا، وانکم لمن المقربین اور بے شک تم البتہ مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قالو اب ان جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان تلقیا کہ یا تو آپ ڈالیں، و اما ان نکون نحن الملقین اور یا یہ کہ پھر ہم ہیں ڈالنے والوں میں سے، کہ پہلے آپ اپنا ہنر پیش کریں یا ہم پہلے پیش کریں۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القو پہلے تم ڈالو۔ فلما القوا پس جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس
انہوں نے سحر زدہ کر دیا لوگوں کی آنکھوں کو، یعنی کہ نظر بندی کا عمل تھا۔ اعین الناس، لوگوں کی آنکھیں موند لی، ان کی نظر بندی ہو گئی۔ واسترہبوہم، اور انہوں نے لوگوں کو ڈرا دیا، لوگ تو خوف زدہ ہو گئے کہ اتنے سانپ آ گئے۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ لائے بہت بڑا جادو۔ وأوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، کہ آپ اپنا عصا ڈال دو۔ فإذا ہی تلقف، پس وہ تو ایک دم سے نگلنے لگا، ما یأفکون، جو کچھ ان لوگوں نے بنایا تھا۔ فوقع الحق، پس حق ثابت ہو گیا، وبطل، اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ بناتے تھے سب کا سب ختم ہو گیا۔ فغلبوا، پس وہ سب کے سب مغلوب ہو گئے، ہنالک، اسی مقام پر، وانقلبوا، اور وہ لوٹے، صاغرین، ذلیل ہو کر۔ فرعون کے جو مشیر تھے یا بڑے بڑے اس ٹائم کے سردار تھے، انہوں نے جب مشورہ کیا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے پائے کے کو بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کریں، تو اب وہ جادوگر کتنے تھے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ جو سب سے کم روایت ہے وہ ہے 15,000، اور اس کے علاوہ 30,000 کی روایت بھی ہے، 90,000 کی بھی ہے، اور 3 لاکھ کی بھی ہے۔ ساری بڑی روایتوں کو چھوڑ دیں، کم سے کم والی کتنے تھے؟ 15,000۔ مقابلہ ایک سے کرنا ہے، اور مقابلے میں کتنے آئے؟ 15,000۔ اور جو ان کا سامان تھا جادو کا، 300 اونٹوں پر لد کر آیا، 300 اونٹوں پر۔ اب اس سے خود اندازہ لگا لو کہ وہ میدان کتنا بڑا ہوگا، اور عوام کتنی لاکھوں میں وہاں پر جمع ہوئی ہوگی، اور پھر فرعون اور فرعونی بہت بڑے تخت پر جہاں لگایا گیا کہ سٹیج پر بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو وہاں سے بیٹھ کر دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہت بڑا انتظام تھا، پھر ایک خازن مقرر تھا، اور لوگوں میں بڑی ہلہ گلہ تھی کہ بھائی فلاں دن لازمی آنا ہے۔ لوگوں میں بڑا تجسس تھا کہ جب فرعون اتنے بڑے جادوگر کو بلا رہا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو اتنے بڑے جادوگر وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے پہنچ کر سب سے پہلے کیا بات کی؟ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ قرآن گواہ ہے کہ جادوگروں نے اپنے اندر کی بات بتا دی، اندر کا لالچ ظاہر کر دیا، اے فرعون اتنا بڑا کام تو ہم سے لے رہا ہے، کچھ ہمیں دے گا بھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار لوگ تھے، ان کے اندر کوئی خدمت کا جذبہ نہیں تھا، کوئی ہمدردی خیر خواہی والی بات نہیں تھی۔ یہ پیسے کے پجاری تھے، اپنے اندر کی بات پہلے ہی رکھ دی کہ بھی ہم جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ ملنا بھی تو چاہیے۔ لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے کہ اللہ کے نبی بے لوث امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں مانگتے، دنیا کی چیزیں مانگتے نہیں ہیں، وہ نہ کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، وہ اصل خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بات آ گئی کہ جادوگروں نے اپنے اندر کا لالچ ظاہر کیا، اور دوسری طرف جو بادشاہ وقت ہے، جو فرعون ہے، اس نے کہا نعم یہ تو ملے گا، مجھے بھی پتا ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، آنے جانے کا کرایہ بھی، کھانا پینا بھی، تمہیں معاوضہ بھی، سب کچھ میں دوں گا۔ اضافی بات یہ ہے کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، کچھ نہ بھی ملے لیکن قرب نصیب ہو جانا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اعمال جن سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ اعمال جن سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے، ہمیں وہ ضرور کرنے چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے اعمال ہیں، ایک نہیں ہے، بہت سارے اعمال ہیں۔
لیکن ایک عمل جس کا تذکرہ میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہیں خواب کے اندر اللہ کی زیارت نصیب ہوئی اور کئی مرتبہ ہوتی تھی. اب اس کی کیفیت تو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کے مقرب تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو تو اپنا دیدار کرا دیتا ہے. بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ سے خواب کے اندر ملاقات ہوئی تو انہوں نے اللہ سے التجا کی، اے رب ذوالجلال، آپ تو میرے رب ہو، یہ بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کا قرب نصیب ہوتا ہو. اللہ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل وہ میرا کلام پاک ہے، وہ میرا کلام پاک ہے قرآن مقدس، اس کے ساتھ میرا قرب سب سے زیادہ نصیب ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل نے پھر عرض کی، اے باری تعالیٰ، بفہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھو تو قرب ملتا ہے یا بغیر سمجھے پڑھو تب بھی ملتا ہے. اللہ نے جواب دیا، بفہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے پڑھو. سب کے لیے خوشخبری ہے نا. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اس کی تفسیر جانتا ہو، اس کا ترجمہ جانتا ہو. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ کسی رنگ کے اندر آ کر میرے کلام کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اس کو پڑھے. اصل تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے. لیکن اگر یہ مقام نصیب نہیں ہوا تو اس کو ویسے بھی پڑھتا رہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب. تو اب یہ عمل ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو پھر سستی کرنی چاہیے. جب پتہ چل گیا کہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اب دیکھو جادوگروں کو فرعون کہتا ہے کہ تمہیں میرا قرب نصیب ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں واہ جی واہ، بس پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم انشاءاللہ پورا پورا زور لگائیں گے. جادوگر کیا کہتے ہیں کہ پورا پورا زور لگائیں گے. کس کا؟ فرعون کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور ہمیں کس کا قرب مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور پھر ہم سستی میں پڑے ہوئے. تو یہ قرب نصیب ہو جانا ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. اور جس طریقے سے اللہ کا کلام پڑھنے کے ساتھ یا سننے کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے قرآن کی خدمت کرنے کے ساتھ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے. حشر کے میدان میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا. تو یہ دوسرا عمل ابھی ہمارے ہاتھ میں اچھا لگ گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے، اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو بس قرآن پڑھے اور درود و سلام پڑھے. جب فرعون نے یہ کہا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، تو وہ مطمئن ہو گئے اور بڑے خوش ہو گئے. اس کے بعد کہنے لگے ادھر سے تو اپنا کام ہو گیا پورا، اب اپنا کام دکھاتے ہیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ کا کام ہے یا پہلے ہمارا کام ہے، پہلے کون اپنا کام دکھائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ، تم اپنا کام دکھاؤ. اس لیے کہ یہ تو جھوٹ ہے اور جو میں نے پیش کرنا ہے وہ سچ ہے. پہلے لوگ جھوٹ دیکھ لیں گے نا تو بعد میں سچ کی کہانی سمجھ آ جائے گی. پہلے یہ دیکھ لیا تو بعد میں ان کو کیا سمجھ آئے گا. وہ بڑے خوش ہو کر آئے اور ان لوگوں نے اپنے رسیاں پھینک دی اور ڈنڈے پھینک دیے اور وہ سانپ بن گئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا، یعنی کہ نظر بندی کر دی. اور 16ویں پارے میں ہے یخیلو، خیال ہوتا تھا، حقیقت نہیں تھی، خیال ہوتا تھا کہ جو سانپ ہے نا انہا تسعی، یہ دوڑ رہی ہے. ایسے لگتا تھا کہ وہ ادھر سانپ چلا گیا، ادھر چلا گیا، جیسے ان کے اندر واقعی کوئی جان پڑ گئی ہو اور یہ واقعی ہلتے جلتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. ایسا تھا نہیں، صرف نظر کا دھوکہ تھا. جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نظر بندی کا عمل رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بہت لوگ دیکھتے ہیں جی فلاں جادوگر اس نے یوں کیا اور ایسے کیا اور ایسے کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ نہیں. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں جو بڑی حیران کن ہے.
بڑی حیران کن ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک اسی قسم کا جادوگر تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ بھینس کے منہ کے اندر سے وہ ایسے پاؤں رکھتا تھا، اس کے اندر داخل ہو جاتا تھا اور اس کے پیچھے سے نکل جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا جی بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑی بات ہے، ادھر سے جاتا ہے ادھر سے نکل آتا ہے، بڑے لوگوں سے پیسے لوٹ رہا تھا۔ ایک بندہ آ گیا جو اس فن کا ماہر تھا، اب اس نے دیکھا کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، اس نے نظر بندی کی ہوئی ہے۔ اب پہلے جیسے منہ سے جاتا تھا نا اور پیچھے سے نکلتا تھا تو پھر لوگ تالیاں بجاتے تھے کہ واہ جی واہ کیا بات ہے۔ اب جو ایک بندہ وہاں پر آیا نا، اس نے آگے کیا کیا کہ اس کی نظر بندی کا عمل اس کو توڑ دیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ کیا کرتا ہے، گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کے اوپر سے ایسے ایسے جا رہا ہے، پیچھے سے جب اتر جاتا ہے تو کوئی تالی نہیں بجی۔ لوگوں نے کہا ابھی پتہ نہیں کیا بات ہے، اب منہ کے اندر کیوں نہیں کیا، اوپر سے کیوں گزر رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں تو اسی طریقے سے کر رہا ہوں، لوگوں نے تالی کیوں نہیں بجائی۔ ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا تو پھر اس کو پتہ چل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی چکر ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھینس کے اوپر سے گزر کے جاتا تھا، لوگوں کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ بھینس کے منہ کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیے، یخجلو الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے خیال میں ایسے لگتا تھا کہ واقعی یہ سانپ دوڑ رہے ہیں، حقیقت میں تو وہ ڈنڈے پڑے تھے، رسیاں پڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ان لوگوں نے اپنا کرتب تو دکھا دیا، یہ باطل تھا۔ ویسے جادو جو ہے نا، ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ جادو حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں تو وہ ایمان سے باہر نکل کر ہی کرتے ہیں۔ جب تک وہ شیطان کو خوش نہیں کریں گے تب تک شیطان ان کا نہیں بنے گا۔ تو اس لیے جادو کرنا اور کرانا یہ گناہ کے کام ہے۔ تو یہ ایک باطل چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز تھی وہ جادو نہیں تھا، اللہ یہی تو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میرے موسیٰ پر الزام لگ گیا ہے، ان ھذا لساحر علیم، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، تو میں لوگوں کو دکھا دوں کہ میرا موسیٰ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ سچا رسول، سچا نبی ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایسا کرو کہ القی عصاک، اپنا عصا ڈالو۔ جب آپ نے اپنا عصا مبارک ڈالا، وہ جو سانپ بنا وہ ایسا نہیں تھا کہ خیالی تھا کہ وہ نظر آتا تھا، بلکہ وہ سچ میں، بے شک وہ ڈنڈے تھے، سچ میں سانپ نہیں تھے، ان ڈنڈوں کو کھا گیا۔ وہ جو نقلی سانپ بنے ہوئے تھے اور تھی رسیاں، وہ رسیوں کو نکل گیا۔ جو کچھ تھا، اب 15,000 جادوگر، کم سے کم روایت کو لے لیتے ہیں نا، 15,000 جادوگروں نے اپنے 15,000 سانپ بنائے۔ پتہ نہیں کسی نے 2-4 بھی بنائے ہوں گے، کسی نے 5-6 بنائے ہوں گے، کسی نے تو ایک بنایا ہوگا۔ 15,000 بھی لگا لو تو 15,000 سانپوں کو ایک سانپ نگل لیتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ اس کو ظاہر فرماتے ہیں، ہوتی اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پہ اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اگر ولی کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اس سے کرامت کہتے ہیں۔ نبی بھی برحق، اس کا معجزہ بھی برحق، ولی بھی برحق، اس کی کرامت بھی برحق، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن نبی اور ولی کو خود اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے ساتھ وہ کسی کو کوئی کرامت یا کوئی معجزہ دکھائے۔ جب اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو وہ نبی یا ولی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اور معجزہ اس کا معنی ہے عاجز کرنے والی چیز، یعنی وہ چیز جو ایک پیغمبر کے ہاتھ سے تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی اور کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہوتی، وہ سب کو عاجز کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو عصا تھا یہ وہ سانپ بنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا چھوٹا موٹا کو 2-4 فٹ کا سانپ تو نہیں بنا ہوگا کہ 5-10 فٹ کا سانپ ہو۔ جس نے 15,000 سانپوں کو نگلا وہ کتنی بڑی جسامت والا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس میں لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ایک دم سے لوگ دوڑے کہ یہ کیا اتنا بڑا سانپ۔ اور پہلے تو اس نے سب سانپوں کو نگل لیا، جب میدان سارا خالی ہو گیا پھر اس کے بعد لوگوں کی طرف وہ لپک رہا تھا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، لیکن وہ دکھا رہا تھا کہ میں نقلی نہیں ہوں، خیالی نہیں ہوں، میں سچ والا ہوں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، فوقع الحق، کہ جو حق ہے وہ ثابت ہو چکا تھا،
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ ان جادوگروں نے کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو چکا تھا، باطل ہو چکا تھا۔ فَغُلِبُوا، وہ مغلوب ہو چکے تھے۔ جو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے تھے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے فرعون جب ہم غالب ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَغُلِبُوا، وہ غالب نہیں ہوئے تھے، مغلوب ہو گئے تھے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور جب وہاں سے جب وہ لوٹے ہیں سب کے سب فرعونی لشکر، تو سب کے سب صاغرین، ذلیل ہو کر، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں نا، چھوٹے کو کہتے ہیں صغیر، بڑے کو کہتے ہیں کبیر، تو یہ صاغرین اسی سے ہے کہ وہ سب کے سب چھوٹے ہو کے جا رہے تھے، یعنی بہت بڑے بڑے نام کے ساتھ آئے تھے، جاتے ہوئے بہت صغیر ہو کے جا رہے تھے، صاغرین ذلیل ہو کے وہ جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کے پاس عزت کے خزانے ہیں، اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو ملتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں انہیں ملتی ہے عزت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ اب چونکہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دیتا کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور اس کے رسول کے لیے خاص عزت ہے۔ اللہ کا رسول عزت والا ہوتا ہے، اور ایمان والے عزت والے ہوتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو براہ راست نہیں ملتی، اللہ کے خزانے سے، اللہ کے نبی کے صدقے اور طفیل سے ملتی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت سے، اللہ کے نبی کے قدموں کے صدقے سے نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اب قرآن نے فیصلہ سنا دیا نا کہ جو نبی کے بارے میں لفظ استعمال کرے گا منافق کو پتہ نہیں ہے، ایمان والوں کو تو سارا پتہ ہے، وہ منافق ہے، منافق جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نبی کے بارے میں کیا بک رہا ہوں۔ تمام عزتیں اللہ کے نبی سے شروع ہوتی ہیں، وہی بجا کے ختم۔ اگر کسی کو عزت ملی ہے تو اللہ کے نبی کے صدقے سے ملی، اور ہمارا ایمان کامل یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کو جو عزت ملی وہ بھی اللہ کے محبوب کے صدقے سے ملی۔ تمام صحابہ کرام کو، تمام تابعین کو، اولیاء کرام کو، کائنات میں کسی انسان کو کسی رنگ میں کوئی عزت ملتی ہے تو وہ حضور کے صدقے سے ملتی ہے۔ اور جو حضور کے عزت کا اعتراف نہ کرے، جو حضور علیہ السلام کے اوپر کوئی غلط قسم کے استعمال جن کو ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اگر وہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ نے اس انسان کو ذلیل ترین بنا دیا، اور یہ ذلت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، یہ مر بھی جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ذلیل ترین انسان مر گیا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی کافر کہہ دیتا تو ہم سڑکوں پہ آ جاتے، اور ہم کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہمارا حکمران کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بس زبان پھسل گئی ہوگی، ایسے کہتا رہتا ہے۔ یعنی کافر اگر قرآن کو گرا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی سڑکوں پہ آ جاؤ، مرنے والے کو تیار ہو جاؤ، نبی کی حرمت پہ جان قربان ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم خود مسلمان سارا کچھ کرتے ہیں، ہمارے پاس لائسنس ہے، جو بھی کرے وہ بدترین خلائق ہے۔ کافر کرے یا وہ مسلمانوں کی شکل میں ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، جو اللہ کے نبی پر بات کرے گا اس قسم کی، اس سے بڑا بدبخت دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمانا، ہمیں ہمیشہ ان لوگوں میں شامل فرمانا جو تیرے محبوب سے سچی محبت کرنے والے۔ اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ